السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا جمعہ انتہائی اہم موضوع پہ ہے، اور وہ موضوع ہے معجزات اور کرامات کا۔ ہمارا معاشرہ وہ کرامات کا بڑا قائل ہے کہ کسی کی سچائی کے لیے لوگ ضروری سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزہ اور کرامت ہو۔ ہم تب ایمان لائیں گے اگر کوئی کرامت دکھاؤ۔ پرانے دور میں بھی، زمانہ جاہلیت میں، یہی لوگوں کے عقائد ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان سے یہی ڈیمانڈ اور لوگوں کا یہی مطالبہ تھا۔ ہماری قوم جو آج کی نسل ہے وہ بھی کرامات کی قائل ہے۔ شوبدہ بازی
ہاتھ کی صفائی، آنکھ پہ پردہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ پرانے لوگ انبیاء سے کہا کرتے تھے، اور آج کے لوگ وہ علماء سے کہتے ہیں کہ جی آپ کی کرامت کوئی نہیں ہے۔ کرامت اور معجزے کا لفظی معنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز جس کا مقابلہ نہ ہو سکے، اور کرامت کہتے ہیں عزت اور حوصلہ افزائی کو۔ ایک تیسری چیز ہے، اسے کہتے ہیں معونت۔ اس کا مطلب ہے کسی کا ساتھ ہونا، کسی کا ساتھ مل جانا۔ ایک چوتھی چیز ہے استدراج، اس کا معنی ہے مہلت دینا۔ ان چار چیزوں کے بارے میں آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہوں، اس لیے میرا وہ بھائی جو اس وقت اس نقطہ نظر سے یہاں تشریف فرما ہے کہ میں نے دین حاصل کرنا ہے اللہ اور رسول کا، تو میں گزارش یہ کروں گا پھر اپنے ذہنوں کو کھول کے اپنے کانوں کی سماعت اس کو لحاظ کر کے حاضر کر کے میری بات سنیں۔ اگر اللہ نے ہدایت مقدر میں لکھی ہو، وہ کسی کے ہاتھ سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر میری کسی بات سے کسی کو اختلاف ہو، چونکہ ہم غلطی بھی کرتے ہیں، تو وہ مجھے برا بلا نہ کہے، وہ بات کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بات مجھ سے اچھی ہو۔ یہاں مختلف فرقوں کے لوگ میرے بھائی آتے ہیں جن کو میں ہمیشہ بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ جو کلمہ گو ہو، وہ قیامت کے دن اگر اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، نہ میں کسی کی تکفیر کا قائل ہوں کہ کسی کو کافر کہہ دے، نہ کسی کو یہ کہ وہ دوزخی ہے یا جہنمی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں معجزے کی۔ معجزہ انبیاء کے ذریعے ہوتا ہے، عام لوگوں کے ذریعے معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزوں کی ابتدا سب سے پہلے اگر دیکھنی ہو تو حضرت آدم کی پیدائش کے بغیر باپ اور ماں کے اللہ کریم نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی، ان کو اپنے جنت عدن میں ٹھہرایا۔ پھر سب سے پہلے وہ انسان ہے جن کو دنیا پہ اتارا گیا۔ معجزے کی ابتدا اس وقت سے بنی آدم کے ساتھ ہوئی جو اللہ کریم نے ایک نبی کے ذریعے ہمیں دکھائی۔ پھر دوسرے انسان وہ ہیں، اور یہ وہ انسان ہے جن کو عمر بتلا دی گئی تھی کہ آپ کی عمر اتنی ہے 1000 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روحیں دکھائیں، تو ان روحوں میں جن میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، پہلے اور بعد والے، ایک روح بڑی چمک رہی تھی، اس کو بہت روشن تھی۔ تو انہوں نے پوچھا یہ روح کس کی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے ایک بیٹے جو نبی ہوں گے، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی روح ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کی عمر کتنی ہے میرے بیٹے کی؟ اللہ کریم نے فرمایا 40 سال۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت کم عمر ہے۔
میری 1000 عمر ہے، 1000 سال، تو میرے 60 سال دے کے میرے بیٹے کو دے دیے جائیں۔ تو اللہ کریم نے لکھ لیا کہ اپنے بیٹے کو دے دیا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے، یہ واحد نبی ہیں جن کو عمر کا علم تھا کہ میری عمر کتنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ معجزے کی ابتدا ہوتی ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، کہ ان کا معجزہ جو پوری دنیا کے سامنے، ایک تو سب سے زیادہ تبلیغ ان کی ہے، 950 سال۔ فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی۔ کسی نبی کی نبوت اور تبلیغ کا عرصہ اتنا نہیں ہے، 950 سال۔ اور مورخین لکھتے ہیں ان کی عمر تقریباً 1300-1400 سال ہے، حضرت آدم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ پہلے نبی رسول ہیں جن کی سب سے زیادہ تبلیغ کا عرصہ ہے، اور ان کے ہاتھوں پہ معجزہ ہوتا ہے ایک کشتی کا، کہ روئے کائنات پہ اس سے بڑی کشتی آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اس دور کے انسان بہت بڑے ہوتے تھے، انسانی ہاتھوں سے، آج مشینوں سے بنتے ہیں جہاز۔ اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی کی مدد کے اللہ کے حکم کے ساتھ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی کشتی یا جہاز بنایا ہے، اور اللہ کے کہنے پہ بنایا۔ جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، جیسے آج دین والوں کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ آج مادی دور میں روحانیت کا فقدان ہے کہ ہم مادی ذرائع کو اہمیت دیتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے یہ کشتی کیا ہوا میں اڑانے کے لیے رکھی ہے، اس ریگستان میں کیسے چلے گی؟ تو اللہ کریم نے کہا تھا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، آپ کا کام کشتی بنانا ہے، چلانے کے لیے ماحول ہم فراہم کریں گے، ہماری ہدایات پہ بنائیے۔ اور پھر کائنات نے مشاہدہ کیا، پانی آسمان سے بھی برسا، زمین سے بھی نکلا، حتیٰ کہ تنوروں میں سے جو عام طور پہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے بھی پانی پھوٹ پڑا، اور وہ کشتی تیرتی رہی، سوائے اس کشتی کے اور کوئی نہ بچا۔ کوئی بھی اس کشتی کے علاوہ جو اس وقت روئے کائنات پہ تھے، روئے زمین پہ، کوئی ایک فرد بھی نہ بچا جو اس میں موجود نہ ہو، جتنے تھے صرف وہی بچے۔ یہ کائنات کو دکھلانے کے لیے کہ میرے اور آپ کے یہ مکانات، میری اور آپ کی جاگیریں، یہ بینک بیلنس اور یہ دولت، یہ مال، یہ اولاد، یہ اسی صورت فائدہ مند ہے اگر یہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ان کا بچاؤ اسی صورت ممکن ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا تجربہ تھا، اور یہ معجزہ ملا ہے مارے کھا کے، کہ صبح جاتے اللہ کے راستے میں اس درویش کو مار پڑتی، لوگ بوریوں میں بند کر کر کے مار مار کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے، اور اس کے منہ سے صرف ایک ہی آواز نکلتی تھی کہ تمہارا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، اور پھر گھر والے اٹھا کے لے کے آتے، اگلے دن پھر وہی زخموں سے چور چور پھر اللہ کے راستے سے پہ نکل پڑتے۔ 950 سال مارے کھانے کے بعد پھر آخر میں یہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے، لا تزد الظالمین الا تبارا، کہ رب کائنات دنیا پہ میں نے اتنی تبلیغ کر دی ہے کہ اب ان کے کان پک چکے ہیں، ان کے کانوں کو میری تبلیغ نے اثر نہیں کیا ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور اللہ کو اپنے پیغمبر کی بات اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے 29ویں پارے کی ایک سورت کا نام بھی سورہ نور رکھ دیا،
اس کی آخری آیت میں یہ لفظ آتے ہیں لا تزد الظالمین الا تبارا، کہ اس دور میں نہ اخبار تھے، نہ اخبار نویس تھے، نہ محرر تھے، نہ کوئی بیان کرنے والے، نہ کوئی خبریں بتلانے والے۔ اللہ کریم کیسی عظیم ذات ہے جس نے ہزاروں سال پہلے کہے ہوئے اس بندے کے الفاظ کو آج ہمارے سامنے بیان کر دیا، جس کی زبان ہی اور تھی، جو عربی نہیں بولتے تھے۔ ان اجمی الفاظ کو اللہ کریم نے انہی الفاظ کے ساتھ، انہی معانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عربی الفاظ میں ہمارے سامنے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، بلکہ قرآن میں بھی آتا ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے اپنے پیغمبروں کا کہ آئے نہیں ہمارے پاس، تو امت محمدیہ پھر قرآن پڑھ پڑھ کے بتائے گی کہ نوح بھی آئے تھے، آدم بھی آئے تھے، شیش بھی آئے تھے، موسیٰ بھی آئے تھے، عیسیٰ بھی آئے تھے، یعقوب بھی آئے تھے، ابراہیم بھی آئے تھے، اسحاق بھی آئے تھے، یعقوب بھی آئے تھے، یوسف بھی آئے تھے، عیسیٰ بھی آئے تھے۔ کائنات کے پیغمبروں کی گواہی اگر کوئی دے گی تو امت محمدیہ دے گی، اور اللہ نے اس کو پختہ کرنے کے لیے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا ہے ان چیزوں کو۔ پھر تیسرے بڑے پیغمبر جن کا معجزہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ اللہ نے ان کو دہکتی ہوئی آگ سے ایسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، کہ جب کوئی ساتھ نہیں تھا، گھر والے مخالف، محلے والے مخالف، ماں باپ مخالف، خاندان باغی، گورنمنٹ پوری عراق کی سرزمین، عراق میں تھے، ساری حکومت خلاف ہے، ایک بندے کو آگ لگانے کے لیے سارا ملک اکٹھا ہو گیا۔ اگر کسی نے نظر مانی تو نظر یہ کہ میں اتنی لکڑیاں دوں گا اس اللہ کے بندے کو جلانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے جب آپ ایک اللہ والے بن جاتے ہیں پھر دنیا کی نفرت آپ کا سامنا کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ والوں کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، چاہے ساری کائنات مل جائے۔ اور اس وقت کے مناظر کیا ہوں گے کہ ایک شخص کو بغیر جرم کے، نہ کسی کا قاتل ہے، نہ کسی کو مارا ہے، نہ کسی کا حق کھایا ہے، نہ کسی پہ نجائز کیا ہے، اور یہ سب سے پہلے وہ شخص ہے حضرت ابراہیم جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی۔ ان سے پہلے مہمان نوازی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ جب ان کو پکڑ کے آگ میں پھینکا جانے لگا ہوگا اس بندے کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ میرا جرم کیا ہے؟ جرم ایک ہی ہے، ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اور جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کریم نے پھر اس آگ کو کہا تیری فطرت ہے جلا دینا، لیکن آج تیری فطرت نہیں، آج میری قدرت چلے گی، اس لیے کہ تجھ میں میرا وہ بندہ آ گیا ہے جو سب کچھ اپنا پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، صرف میرا بن کے آیا ہے۔ آج اس کو تیری فطرت نہیں، آج اس کو میری قدرت بچائے گی، اور صرف ٹھنڈا نہیں رکھے گی، اس کو سلامتی کے ساتھ باہر بھی نکالے گی۔ اور پھر دوسرا معجزہ ہوتا ہے اسی پیغمبر کے ہاتھوں کہ ایک بچے، اپنے چھوٹے شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے، حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہم السلام ان کو وہاں چھوڑ کے آئے۔ بے آب و گیا وادی ہے، کوئی درخت نہیں ہے، صرف کیکر کے درخت، اور کیکر کے درخت ان کی چھاؤں نہیں ہوتی، سنگلاخ پہاڑ، خشک پہاڑ جہاں بارش نہیں برستی، وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ پانی کی ایک چھاگل ہے اور ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلی ہے، اور ساری زندگی پڑی ہے۔ تصور کریں کہ اس وقت دوسرا بیٹا نہیں ہوا تھا، 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو ملے علیہ السلام۔ ہم میں سے کسی کا اتنا جگرا ہے کہ بڑی عمر کا بیٹا اپنا وہاں چھوڑ آئے جہاں کوئی ہو ہی نہ، کوئی درندہ آ جائے،
کوئی بڑا پرندہ آ جائے، کوئی اٹھا کے لے جائے، لیکن ایمان حضرت ابراہیم کا دیکھیے کہ میرا رب میری نسل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہ بی بی پوچھتی ہے ابراہیم کہاں جا رہے ہو، اور وہ مڑ کے نہیں دیکھتے کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے، واپس مڑ کے نہیں دیکھا۔ کیا ہمارا حال بھی ویسا ہے کہ اللہ کا حکم ہو جائے ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے؟ اذان سننے کے باوجود آپ کی یہ مارکیٹ جو مسجد کے پاس، اس میں لوگوں کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہاں نماز ہو رہی ہے اور ان کا کاروبار ہو رہا ہے۔ اور ہم جب قربانی کرتے ہیں تو سیرت ابراہیم کے بڑے قصے میں بھی سناتا ہوں، آپ بھی سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کردار وہی جو آپ کی گفتار۔ اور ابراہیم نے یہ ثابت کیا کہ کردار کے بھی غازی، گفتار کے بھی غازی۔ جب بی بی نے تیسری مرتبہ یا اور لہجے سے پوچھا کہ کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا میں اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس بی بی کا ایمان بھی کیا ہے، اس نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یاد رکھیے آپ کی نیکی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی پہاڑ کی غار میں بیٹھ کے عمل کرے یا اپنے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے لائے گا۔ آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، آپ کی نسل بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ نیک آدمی کی نسل کو بھی اللہ آباد کرتا ہے، جو صرف اللہ پہ ایمان اور بھروسہ رکھتا ہے، اور جو غیروں پہ بھروسہ رکھتا ہے پھر اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، چاہے ہزاروں ماننے والے کیوں نہ ہو۔ دلوں میں عقیدت نہیں ہوتی۔ اور اس بچے اور ماں کو اللہ نے کیسے قائم رکھا؟ 7 چکر جب ہم یہ عمرہ کرتے ہوئے آخری رکن ہے عمرے کا، جب وہ 7 صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ وہ چکر ہیں جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے لگائے کہ مڑ کے دیکھتی کہیں میرا بیٹا جو صفا پہ ہے اس کو کچھ ہو نہ گیا ہو، پھر چیز ڈھونڈنے کے لیے کہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، کوئی سہارا نہیں، اور بی بی کا دودھ بھی خشک ہو گیا پلانے والا بچے کو، اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ 7 چکر اس کیفیت میں لگائے اس اللہ والی نے، اور اللہ والی کے وہ چکر اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے اسے حج عمرے کا اللہ نے حصہ بنا دیا۔ آج بھی جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہی کیفیت جو اس بی بی کی ہوئی، وہی کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس پہ اعتماد اتنا ہے، کوشش تو کرنی۔ 7ویں چکر پہ جب واپس وہاں بھی مروہ پہ ہیں تو ایک شخص نظر آیا جو اس بچے کے پاس، اب یہ نہیں پتا اس بچے کے پاؤں سے وہ زمزم کا چشمہ نکلا ہے یا اس فرشتے نے اپنا پاؤں مارا یا پر مارا کہ وہاں سے چشمہ نکلا ہے، اور اللہ نے اس چشمے کو اتنا آباد کیا ہے کہ برسوں گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، اور اس چشمے کی اتنی شفافیت ہے، ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے، جسے کسی قسم کے کیمیکل کا نقصان نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر اس میں اور پانی ملا لیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بھی اس جیسا بن جاتا ہے، اس کی تاثیر اس جیسی ہو جاتی ہے۔ اور یہ واحد پانی ہے جو کھانے کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور پینے کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم وہ معجزہ جو اللہ کے اس پیغمبر حضرت اسماعیل کے پاؤں سے نکلا، آج بھی زندہ جاوید ہمارے سامنے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم کو خواب آیا، یہ تیسرا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا کہ میں اپنے بیٹے کو کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا بھی نسلی تھا، بیٹا اصلی اور نسلی تھا اور پیغمبر بننا تھا۔ اس بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جی جو حکم ہو گیا ہے، آپ کی خواب سچی ہے، وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر وہاں جب گلے پہ چھری رکھی
تو اس بیٹے نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ میرا چہرہ پلٹ دیں، کہیں میرے چہرے پہ کو دیکھ کے آخری لمحات میں آپ کا دل نرم نہ ہو جائے، میرے چہرے کا رخ بدل دیں۔ تو وہ جب چھری چلتی ہے تو پھر آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ ہی کر دکھایا، ہم نے تو تجھے خواب دکھایا تھا۔ اے پیغمبر ابراہیم، اے پاک پیغمبر، آپ نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے پہ تیار ہو گئے۔ فدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ نے اسی پہ بس نہیں کی، اللہ نے جنت سے ایک جانور بھیجا کہ چونکہ تو پہ عمل کیا ہے تو ابراہیم یہ کلمات تیری یہ چھری چلنا رائے گا نہیں جائے گا، سبق کارنا لیکن خبی پہ تیرا نشان ہے، اور اللہ اسی کی یاد میں قربانی کرتے۔ پھر معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ اس پہلے حضرت یوسف کا معجزہ ہے کہ ایک بچے کو پھینکا گیا ایک کنویں میں، اور پھینکنے والوں نے سمجھا ختم ہو جائے گا، کسی منڈی کا سامان بک جائے گا اور ہم سے دور ہو جائے گا۔ حالانکہ پیغمبر کے گھرانے کے تھے، حسد بڑی بری بات، یہ پیغمبر کے بیٹوں کو بھی برگلاتا ہے۔ حسد جو ہے کینہ، دشمنی، شیطان اپنے ساتھ پیدا ہونے والے بھائیوں کا بھی دشمن بنا دیتا ہے۔ کیا آپ ان کو دشمن سمجھتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو آپ کے باپ کا نطفہ ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی کسی کا اچھا نہ ہو تو اس لیے کہ یہ میرا بھائی ہے، آپ اس پہ رحم کریں، آپ اس پہ رحم کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہی بچہ جس کو وہاں کنویں میں پھینکا تھا، ایک دن وہی بچہ مصر کا وزیر اعظم بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، عزیز مصر بنتا ہے۔ اور اسی بچے کی برکت سے حضرت یعقوب کی جو آنکھیں نابینا ہو چکی تھی، وہی کرتا جو پہنایا تھا، انہوں نے کہا اس کو میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھو، میرے والد کی آنکھوں پہ رکھو۔ اللہ کریم نے اس کرتے کی برکت سے ان کی آنکھوں کو ہی درست کر دیا، نابینا سے بینا بنا دیا۔ یہاں میں گزارش کروں گا، اللہ پہ اعتماد سب سے بڑی قوت۔ اگر آپ کو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف آئے، اپنے رب پہ بھروسہ کریں، رب کریم آپ کی ویسے مدد کرے گا جیسے حضرت یوسف کی مدد کی ہے۔ اور پھر باپ کو بڑے عرصے بعد اس بیٹے سے ملایا جس کو بچپن میں کھو چکا تھا، اور بھیجا تو بچپن میں تھا۔ بیٹے پالنے، اولاد پالنے کوئی آسان نہیں ہوتی، بڑے مشکل، اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی پرواہ نہیں کرنی، بچوں کی پرواہ کرنی۔ پیسہ کماتے ہیں کس لیے؟ اولاد کے لیے، حرام کمائیں یا حلال، پرواہ نہیں آدمی کرتا۔ وہ تو پیغمبر کا حلالی بیٹا تھا، وہ اتنے عرصے بعد، یہ معجزہ ہی تو ہے کہ اللہ نے بادشاہ کی صورت میں اسی بیٹے کو دکھایا۔ اور وہ بچپن میں جو خواب دیکھی تھی کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا کہ میرے لیے 11 ستارے، یعنی بھائی، ایک باپ سورج، چاند، ماں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ رأیتہم لی ساجدون، مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ اس خواب کو اللہ نے جوانی کی صورت میں سارے لوگوں کے سامنے، حضرت یوسف تخت پہ بیٹھے ہیں، وہی پھینکنے والے بھائی، وہی اس باپ بھائی کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ دنیا کو دکھایا جسے تم مٹانا چاہتے ہو اسے تم مٹا نہیں سکتے۔ ان اللہ یرفع من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے بلند کرتا ہے۔ دنیا والے چاہیں جو مرضی مکر اور فریب کرتے رہیں۔ کس نے سوچا تھا 7 سال قید کاٹ کے الزام اس پہ لگا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، ایک دن آئے گا اسی کے سامنے پھینکنے والے بھی، اس کو جیل میں ڈالنے والے اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ کیسا معجزہ! پھر معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ ان کے معجزات۔
लाठी का मौजज़ा। अल्लाह ने कहा पहली मर्तबा जब कोहे तूर पे अल्लाह से मुलाकात होती है तो रास्ते में है, मदियन से वापस आ रहे हैं, बीबी सारा साथ, सारा बेअहले ही अपनी बीवी को साथ लेके चले। तो रोशनी देखी कोहे तूर पे, पहाड़ तूर पे रोशनी देखी तो अपनी बीबी को कहा यहां ठहरो, मुझे लगता है कि एक आग का अंगारा है, सर्दी का मौसम था, चलो सेक लेंगे, आग लेके आता हूं या रोशनी कर लेंगे। वहां पहुंचे तो आवाज आई, ए मूसा फखला नालेक, अपने जूते उतार दीजिए, इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तुवा, आप मुकद्दस वादी तुवा में अल्लाह से मुलाकात। इन्नी आना रब्बुक, ए मूसा मैं तेरा रब हूं। वो जो अर्श पे मुस्तवी है वो अल्लाह ताला चाहे दरख्त में अपना करिश्मा दिखा दे। इन्नी आना रब्बुक, ए मूसा जिस रब को दुनिया वाले सजदा करते, जिसके सामने खड़े होते, वो रब करीम तेरी मुलाकात के लिए कोहे तूर पे आ गया है और फिर वहां अल्लाह से मुलाकात होती है। अल्लाह ने कहा तेरे हाथ में क्या है? कहा ये तो एक लाठी ही, आसाई मेरी लाठी है, इससे क्या काम करते हो? अतवक्का वलीहा, इस पे टेक लगाता हूं। अहुश्शु बिहा अला गनमी, अपनी रेबड़ को पालता हूं, पत्ते झाड़ता हूं, रेबड़ खा लेते। अल्लाह ने कहा अल के असाक, जरा इसको फेंक के तो देख। वो जो लाठी फेंकते हैं, पता पैगंबर को भी नहीं होता कि मौजा होना होता है। ना हजरत यूसुफ को पता था कि वो ख्वाब सच हो जाएगी, ना हजरत इब्राहिम को पता था कि आग से बच जाना है, ना हजरत हाजरा को यकीन था कि मेरा बच्चा बच जाएगा, ना उस छुरी के रखने पे इब्राहिम को यकीन था कि मेरा बच्चा बच जाएगा, ना हजरत याकूब को पता था कि मैं अपने बच्चे को बादशाह की सूरत में देखूंगा, ना ही हजरत मूसा को इल्म था कि मैं लाठी फेंकूंगा तो इससे क्या बन जाएगा। अल्लाह ने कहा लाठी फेंक, और जब लाठी फेंकी तो वहां अल्लाह ताला ने अज़दहा बना दिया। फायदा हिया सोबानुम मुबीन, वाज़े अज़दहा बना दिया। पैगंबर को भी इल्म नहीं होता कि मेरे हाथ से कोई मौज़ा होना है कि नहीं। ये लोगों की बातें हैं। वो कहते हैं जी पहाड़ों को रोक दिया। मैं इंशाल्लाह पूरा जुमा अगला पढ़ाऊंगा करामात पे। और लोगों में इतनी गलतफहमियां, अकायद इतने खराब अल्लाह की तौहीद के बारे में, अल्लाह की तौहीद के बारे में गोया समझते हैं कि अल्लाह तो बैठा है फारग होके और लोगों को इख्तियार दे दिए हैं जो मर्जी करे। कोई बेटे देता है, डिपू खोले हुए हैं, क्यों जी डिपू खोले हुए हैं। कोई दरख्तों से मांगता है, कोई कहता है फलां दरख्त को झाड़ो, बेर गिरेगा तो बेटा होगा। और मैं वो वाहिद आपके शहर का बंदा हूंगा यहां जुमा पढ़ाने वाला कि जो नाम लेके कहता है, जो नाम लेके बताता है, अगर किसी को शक हो मेरे हाथ साथ बैठिए, जो मैं बयान करूं उसमें गलती हो मुझे पकड़िए। आप में से मेरे सारे भाई यहां मौजूद, आइए मेरे साथ बैठिए, जुमे के बाद बैठिए, किसी वक्त बुलाइए। और इसमें मुझे कोई मफाद नहीं है, मैं दीवाना नहीं हूं, मैंने किसी की मुखालफत लेके क्या करनी है। दूर से आता हूं, कोई मफाद नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। कल क़यामत का दिन हो, मैं बहुत गुनाहगार हूं, हर बंदे पे अल्लाह ने पर्दे डाले, मेरी यही नेकी हो कि मैंने अल्लाह की तौहीद को हर जगह बयान किया है। यही मेरा जुर्म, यही सबसे बड़ा मुझ पे इल्जाम कि जी तौहीन करता है। अगर मेरे अल्लाह की बारी आएगी, मेरे अल्लाह की बात आएगी तो मैं दुनिया के हर शख्स का गुस्ताख, मेरे अल्लाह के मुकाबले में किसी पैगंबर की भी हैसियत नहीं है। वो अल्लाह ने कहा इस लाठी को फेंकिए, जब फेंका तो वो सांप बन गया और मूसा वहां से दौड़े। कुरान में है
سورہ قصص اور نمل پڑھ لیں تو آپ کو حقیقت کا پتہ چلے. یہ جو بڑی کرامتیں اور معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ پھر شرک پہ لگاتے ہیں, انہیں پتہ چلے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. یہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں کہ معجزہ ہوتا ہے. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, پیغمبر کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ نے کہا لا تخف, موسیٰ ڈریے مت, انہ لا یخاف لدی المرسلون, میرے ہاں پیغمبر ڈرتے نہیں ہوتے. آئیے اسے دوبارہ پکڑیے, یہی سام دوبارہ میں اس کو لاٹھی بنا دوں گا. کبھی اس کو اللہ نے کہا پتھر پہ مارو, وہاں سے چشمے جاری ہو جائیں گے. کبھی اس لاٹھی کو اللہ نے کہا سمندر پہ مارو, میں 12 راستے بنا دوں گا. وہ ایک ہی لاٹھی ہے. کبھی اس سے سانپ بنتا ہے, کبھی اس سے پانی نکلتا ہے, کبھی اس کے مارنے سے سمندر میں راستے بن جاتے ہیں. پاک ہے وہ ذات جو پیغمبروں کو معجزات عطا فرماتا ہے. سبحان الذی, اور سبوح قدوس, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک انشاءاللہ یہیں سے بیان کریں گے حضرت عیسیٰ کے معجزات, حضرت موسیٰ کے, اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں گے اے اللہ جو تو پیغمبروں کو معجزے دینے والا ہے, اے اللہ پاکستان کے حالات درست فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. یہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اگر تو ان پیغمبروں پہ رحم کر سکتا ہے تو اے اللہ یہ اتنے بڑے بڑے ڈگریاں لے کے پڑھے ہوئے نوجوان اور ہر شخص کا ذمہ اللہ تو نے اٹھایا ہے, تو اس نبیوں کے جو معجزات ہیں انہیں دکھا سکتا ہے تو آج ہمیں بھی دکھا دے. یا اللہ پاکستان کو پرامن اور صحیح معنوں میں اسلامی مملکت بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.